بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله. اس پورے رکوع میں تذکرہ چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ازواج کا، امہات المؤمنین کا. پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ جب غزوہ بنی قریظہ ہوا اور کچھ تھوڑی سی وسعت مدینہ منورہ میں آئی، ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اخراجات میں وسعت کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ جائز مطالبہ بھی پسند نہیں آیا. کیوں؟ وہ جس ہستی کے گھر میں رہ رہی ہے، اس ہستی میں ایک تو ظاہری نعمتوں سے بڑھ کر روحانی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ظاہری نعمتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، ان کے گھر میں قرآن اترتا ہے، ان کے گھر میں وحی اترتی ہے، یہ پوری امت کی مائیں ہیں. ان کے لیے یہ اعزازات بہت اونچے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی. پھر آپ نے اپنی ساری ازواج کو اختیار دیا، جو چاہے اسی قناعت کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، کفایت شعاری کے ساتھ، فخر و فاقے کے ساتھ میرے ساتھ رہے، جو چاہے الگ ہو جائے. تو ساری بیویوں نے اللہ کے رسول کو اختیار کیا کہ جی ہم اسی قناعت اور غربت کے ساتھ رسول اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اس پر قرآن کریم نے پھر بہت سارے انعامات سے ازواج مطہرات کو نواز دیا. فرمایا، ایک یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا اجر بھی ڈبل ہے، اور اگر تم غلطی کرو گی تو تمہاری غلطی کی سزا بھی کیا ہے؟ ڈبل ہے. ہماری طرح نہیں جی یہ خاتون اول ہے جو چاہے کرے، یہ خاتون اول ہے جو چاہے کرے، اس طرح نہیں ہے. خاتون اول کا معیار یہ ہے جو اسلام دے رہا ہے. بھائی خاتون اول کا معیار کیا ہے؟ یہ ہے جو اسلام دے رہا ہے. جناب تمہیں خواتین کے لیے نمونہ بننا ہے. اگر غلطی کرو گی اس کی سزا بھی کیا ہے؟ ڈبل. اگر نیکی کرو گی اس کا اجر اور بدلہ بھی کیا ہے؟ ڈبل. اور بھائی جب بندہ صبر کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اس نعمت کا متبادل دے دیتا ہے. ازواج مطہرات نے کیا کہا؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہے، اسی غربت اور قناعت پر کیا ہے؟ خوش ہے.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات مل گئے روحانی طور پر. آگے جا کے اللہ نے مالی وسعت بھی دے دی. جب غزوہ خیبر فتح ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہت فراوانی دے دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے اخراجات میں بہت وسعت کر دی. اپنے بیویوں کے اخراجات میں کیا کر دی؟ 80 وسق تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ 240 من. بھائی کتنے؟ 240 من سالانہ کھجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بیوی کو دیتے تھے. غزوہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد پیچھے ساری غربت چلی آئی، پیچھے ساری کیا چلی آئی ہے، اور تقریباً 60 من جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بیوی کو غزوہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد سالانہ دیتے تھے. اس سے پیچھے پیچھے سارے سال بھائی کس کے ہیں؟ غربت کے ہیں. اور پھر آگے بھی ازواج مطہرات تھی. 240 من کھجور سالانہ ملتی اور 60 من جو سالانہ ملتے. ازواج مطہرات اس کو سارا صدقات میں ہی نکال دیتی. سارا کس میں نکال دیتی؟ صدقات میں. اور پھر بعد میں تو اللہ نے بہت وسعتیں دی. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر تو بہت خیال کرتے تھے ازواج مطہرات کے گھر جو ہیں وہ غلہ سے، کھجوروں سے، وسائل سے بھر دیے جاتے تھے. لیکن چونکہ یہ حضور کی بیویاں تھیں، یہ تربیت و تزکیہ میں بہت اوپر چلی گئی تھی، اس لیے پھر ازواج مطہرات کے جو گھر تھے یہ سخاوت کے مرکز تھے. بھائی یہ کیا تھے؟ سخاوت کے مرکز. حضرت عمر مال غنیمت میں بڑا بڑا حصہ ملتا. پھر پورے علاقے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت مال صحابہ اکرام ہدیۃً دیتے. حضرت عائشہ کیا کرتی؟ پورے مدینہ کی ذہین اور یتیم بچیوں کو اپنی تربیت میں لیتی، ان کو پالتی، ان کو پڑھاتی، ان کا نکاح کرتی، ان کا بھائی کیا کرتی. ازواج مطہرات نے پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ازواج مطہرات کے جو گھر تھے یہ سخاوت کے بھی مرکز تھے اور علم اور تربیت کے بھی بھائی کیا تھے؟ مرکز تھے. بہرحال یہاں فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم میں سے جو بھی فرما برداری اختیار کرے گی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور بھائی کیا کرے گی؟ نیک عمل کرے گی. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ خاتون اول کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے یہ رکوع اسلام میں معیار ہے. یہ رکوع بھائی کیا ہے؟ اسلام میں معیار ہے. اور بعد میں خلفائے راشدین نے بطور خاص اس معیار کو پورا کیا. بعد میں بھی اسلام میں بڑی بڑی عظیم خواتین آئی. ہارون الرشید کی جو بیوی ہے زبیدہ، اس کے عجیب عجیب کارنامے آتے ہیں. نہر زبیدہ تو بندہ مینا میں جاتا وہاں دیکھتا ہی ہے. نہر زبیدہ جو ہے وہ قدرت کا شاہکار ہے. سینکڑوں میل سے نہر بنانا. زبیدہ جب حج پر آئی دیکھا کہ عرفات مزدلفہ میں پانی کی حاجیوں کو بڑی قلت ہے، تو انہوں نے سینکڑوں میل سے نہر کھدوائی. آج بھی وہ شاہکار ہے. کچھ عرصہ پہلے سنا تھا کہ سعودی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس نہر کو دوبارہ چالو کیا جائے. باقی جو اس کے جو حصے باقی ہیں ان کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے اس زمانے کے اعتبار سے اس طرح کا کام کروانا. تو قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ ہدایات دی، اور اللہ کے نبی کی بیویوں نے بھائی ان پر پھر 100% کیا کیا؟ عمل کیا. فرمایا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، پھر ہم ان کو اجر بھی کتنا دیں گے؟ ڈبل اجر. کیوں ملے گا بھائی؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہی ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو رہے ہیں، ڈبل اجر ملنا چاہیے. نمبر 2، ان کا مقام جتنا اونچا ہے بھائی، ان کا مقام جتنا اونچا ہے، جس کا مقام جتنا اونچا ہوتا ہے اس کی نیکی پر اجر اتنا ہی زیادہ ملتا ہے. اور
جس کا مقام جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے گناہ پر سزا بھی اسی طرح ملتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے معمولی سی بھی کوئی ہلکی پھلکی بھول چوک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ تنبیہ آ جاتی ہے، اور ہمارے جیسے بہت نیچے کے لوگ ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بڑی نرمی اور وسعت والا معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اجرہا مرتین، ہم ان کو ڈبل اجر دیں گے۔ بھائی ان کو کیا دیں گے؟ ڈبل اجر۔ ویسے اللہ نے اجر میں ہمارے لیے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، جگہ جگہ ڈبل اجر ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ کوئی پڑھے گا اس کو 27 گنا اجر ملے گا، ایک نیکی کا 10 گنا اجر بڑھا دیا گیا ہے۔ حرم میں کوئی نماز کوئی عبادت کرے گا، بھائی کتنا اجر دے دیا جائے گا اس کو؟ 1 لاکھ۔ 1 لاکھ اللہ تعالیٰ کی بڑی وسعت ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے حضور کی بیویوں کے لیے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ یہ رزقاً کریمہ کیا ہے؟ اعتدنا لها رزقاً کریمہ، یا تو اس سے مراد آخرت کا رزق ہے۔ ظاہر ہے آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ دنیا کے مقابلے میں، دنیا کی نعمتیں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے سے چند دن پہلے جو خطبہ دیا اس میں پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ اس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے۔ الفاظ بھائی کیا ہے؟ اختیار دیا ہے، اپنے بندے کو اختیار دیا ہے۔ وہ چاہے تو آخرت کی ابدی نعمتوں کو لے لے، وہ چاہے دنیا کو اختیار کر لے۔ اللہ کے اس بندے نے دنیا پر کس کو ترجیح دی ہے؟ بھائی یہ باتیں مجھے اور آپ کو بہت سکون دیتی ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے۔ دیکھو ہمیں دنیا میں خطرہ رہتا ہے، ہر انسان ڈرتا ہے، موت سے ہر کسی کو کیا لگتا ہے؟ ڈر لگتا ہے۔ یہ بات کافی وافی ہے، یہ ایک مسلمان کے دل کو اطمینان دینے والی ہے کہ اللہ کے رسول کو اختیار دیا گیا، یہاں رہنا چاہے رہ لے، آخرت میں ہمارے پاس آنا چاہے آ جائیں۔ اللہ کے رسول نے کس کو اختیار کیا؟ آخرت کو اختیار کیا۔ اس لیے ہمیں خود سمجھ جانا چاہیے کہ آخرت جو ہے وہ کسی اللہ والے کی بات ہے بڑی۔ انہیں کیا جی جناب، اصل چیز ہے روح، جسم تو ایک دنیا کی سواری ہے، اس نے ایک دن پینچر ہونا ہی ہونا ہے، اس نے ایک دن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا بڑھاپے میں بھائی کیا شروع ہو جاتا ہے؟ جسم میرے ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا سرفراز صاحب رحمہ اللہ، عمر ہو رہی تھی 97-98 سال، بڑے بڑے لوگ ملنے آتے تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر ملنے آتے تھے، حضرت یہ دوائی کھائیے یہ دو۔ حضرت فرماتے تھے میرا 100 سال کا پرانا جسم ہو گیا، دوائیوں نے کیا اثر کرنا ہے؟ کیا فرماتے تھے میرا 100 سال پرانا جسم ہو گیا، بھائی کیا اثر کرے گے اس پرانے جسم پر؟ تو جسم جو ہے وہ یہاں کی بودھی چیز ہے، اس نے یہاں فنا ہونا ہی ہونا، یہاں گوڈوں میں درد، گھٹنوں میں درد، جوڑوں میں درد، فلاں 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 فلاں۔ اصل چیز بھائی کیا ہے؟ وہ روح ہے جو اللہ کے یہاں جائے گی۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے حضور علیہ السلام کی ازواج کے لیے بہت بڑا رزق، عزت والا رزق، احترام والا رزق تیار کر لیا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تقوی اختیار کرو۔ آپ دوسری عورتوں کے برابر نہیں ہو اگر کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ افضل النساء ہے، عورتوں میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ ہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت بیویوں میں اور اضافے کے ساتھ بیان کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت
اور اضافے کے ساتھ بیان کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور زیادہ اضافے کے ساتھ ہے۔ عام امت کے اعتبار سے حضور کی ساری بیویاں جو ہے وہ سب سے افضل ہیں۔ آگے قرآن کریم نے کچھ ہدایات دی، یہ ہدایات حضور کی بیویوں کو بھی ہے اور عام مسلمان عورتوں کو بھی۔ پہلی بات فرمائی فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، آپ نرم لہجہ اختیار نہ کرو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ للچائے وہ شخص جس کے دل میں مرض ہو، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ہاں تم نیکی کی بات کہو، اچھی بات کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ایک بات یہ فرمائی گئی ہے کہ آپ حضور کے گھر میں جب کوئی شخص دروازے پر آئے اللہ کا نبی سے ملنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو آپ نرم لہجہ، پرکشش لہجہ اختیار نہ کیجیے۔ فطری طور پر مرد کو عورت کی طرف میلان ہے، عورت کو مرد کی طرف میلان ہے، اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے۔ عورت کی آواز میں کچھ نزاکت ہے تو حکم یہ ہے کہ جب کسی غیر محرم سے بات کرنے کا موقع آئے تو نرم لہجے میں بات نہ کرے، باوقار لہجے میں بات کرے تاکہ کوئی بدبخت میلان نہ کر سکے۔ اور یہ عام مسلمان عورت کو بھی حکم ہے کہ کوئی غیر محرم دروازے پر آئے یا غیر محرم سے بات کرنے کا موقع ہو تو بھائی وہاں نرم لہجہ اختیار نہ کرے، ایسا پروقار لہجہ اختیار کرے کہ اگر کوئی بدبخت ہو، دل میں کوئی گندگی رکھتا ہو تو اس کا میلان ہرگز نہ ہو۔ ہاں، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ بات کر سکتی ہے، بھائی بات کر سکتی۔ ہمارے یہاں دیندار تو نہیں میں کہہ سکتا ان کو، جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، جن کا اپنا مصنوعی تقویٰ ہے۔ کیا کون سا تقویٰ جی؟ ہاں، یہ دینداروں کو ہیضہ زیادہ ہوتا ہے، جنہوں نے اپنا مصنوعی دین بنا رکھا ہے، وہ قرآن و سنت سے نہیں لیتے، بس ان کا اپنا ہی معیار ہے، اپنا ہی معیار ہے۔ مصنوعی تقویٰ کیا ہے کہ جی عورت کسی غیر محرم سے دروازے پر کوئی آئے یا فون پر بھی بات مجبوری میں نہیں کر سکتی۔ کیوں جی؟ عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ عورت کی آواز کا کیا ہے؟ یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو نرم لہجہ نہ اختیار کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ بات کرنے کی اجازت ہے، بات کرنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ مجبوری ہو عورت بات کر لے گی، گھر میں ملازم ہے اگر ان سے بات کرنی ہے ضرورت کی حد تک کر سکتی ہے، دروازے پر کوئی پوچھنے آیا بات کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ عورت کسی سے بات ہی نہیں کر سکتی، یہ بھائی کیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تم جو ہے نرم لہجہ اختیار نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تاکہ للچائے، لالچ نہ کرے وہ شخص جس کے دل میں بھائی کیا ہے؟ مرض ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں بے ادبی کے الفاظ بھی اختیار نہ کرو، بدتمیزانہ لہجہ بھی اختیار نہ کرو۔ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جب بھی بات کرنے کا موقع آئے تو سلیقے سے، اعتدال سے، نہ زیادہ نرم نہ زیادہ سخت، نہ بد اخلاقی کا لہجہ ہو اور نہ دوسرا لہجہ ہو، ضرورت کی حد تک اس لہجے کو بھائی کیا کرو؟ اختیار کرو۔ اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف سے عام عورت کا ہے، وہ لہجے میں یہی انداز اپنائے۔ اور آگے بات آ رہی ہے، اگر گھر سے نکلنا ہو آداب کی پردے کے ساتھ نکلے، باوقار طریقے سے نکلے، ہاں خوشبو ایسی نہ لگائی ہو جو دور تک پھیلے، زیور ایسا نہ پہنا ہوا ہو جس کی آواز دور تک جائے،
راستہ میں چلتے ہوئے مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، اس کی رعایت ضروری ہے، کرتے نہیں۔ ابھی حج کے موقع پر یہ بات دیکھنے میں آئی، جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے، جس ہوٹل میں کھانا نیچے، ہوٹل کے نیچے اس طرح کی وسیع جگہ ہے، وہاں کھانا کھاتے، اب خواتین بالکل پرواہ نہیں کرتی تھی، بالکل پرواہ نہیں کرتی تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ حج پر آئی۔ مردوں کے ساتھ ٹیبلوں پر بیٹھ کر بغیر پردے کے کھانا۔ وہاں کو دو چار افراد جو تھوڑا بہت دین سمجھتے تھے مجھے کہتے مجھ صاحب ان کو منع کرو، میں کہا بھائی میرا کیا اختیار ہے، وہاں جانتا تو ہوتا نہیں، وہاں آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے، وہاں ہر بندہ اپنی مرضی کرتا ہے، ہر بندہ کیا کرتا ہے۔ ایک دو مرتبہ اعلان بھی کروائے کہ جی خواتین تھوڑا سا ایک طرف بیٹھ جائیں، الگ ہو جائیں، لیکن نہ، بالکل اس کی رعایت نہیں۔ حج کا مقصد تو بھائی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اطاعت اور فرما برداری۔ اور میں نے ایسی جگہ افسوس ہوتا ہے کہ یار جب ہم حج پر ہی اس بات کی رعایت نہیں کر رہے تو شادی کے موقع پر کیا کرنا ہے، شادی کے موقع پر کیا کرنا ہے۔ اس لیے مسلمان عورت کو حکم ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ چلنے پھرنے میں وہ راستہ، صحابیات کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر تو اس میں سختی کرتے تھے، اللہ کے نبی نے بھی حکم دیا کہ تم راستے میں ایک طرف چلا کرو، تم راستے میں کس طرح چلا کرو؟ ایک طرف۔ پھر صحابیات جو تھی وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور اتنی رعایت کے ساتھ چلتی تھی کہ بعض دفعہ جو کپڑا ہوتا تھا وہ بھی دیوار کے ساتھ اٹک جاتا تھا۔ ایسا زیور پہننے کے بغیر جس کی آواز ہو، خوشبو نہ لگانا، باوقار طریقے سے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسی میں عورت کی عزت ہے، اس میں کیا ہے؟ عورت کی عزت ہے۔ میں اس بات کو بہت بیان کرتا ہوں اور ہر مسلمان کو کرنا بھی چاہیے۔ یورپ میں سب سے زیادہ اسلام کی طرف جو متوجہ ہو رہی ہے وہ عورتیں ہیں بھائی، وہ کیا ہے؟ عورتیں۔ ایک اداکارہ مسلمان ہوئی، حیات ہے ابھی، کوئی تقریباً یوں کہہ لیں 13-14 سال پہلے کی بات۔ ان کا ایک مضمون چھپا ہندوستان، اصل وہ چھپا تھا ازہر کے ایک رسالے میں، وہ ہندوستان کے ایک اس نے چھپا، اب تو وہ ایک کتاب کا حصہ بن گیا، میرے پاس بھی۔ اس خاتون سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے تو بڑی چمکتی دمکتی دنیا دیکھی ہے، آپ اسلام کی طرف کیسے متوجہ ہوئی؟ انہوں نے یہ کہا کہ میری ایک یونیورسٹی کی کوئی ہم کلاس مسلمان خاتون تھی، وہ پردہ برقع استعمال، مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی۔ وہ فلمی دنیا میں آ گئی، کہنے لگی ایک مرتبہ اس نے مجھے کہا کہ ایز اے فیشن، کیا میں پہنتی ہوں ایک مرتبہ پہن کے جاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا انہوں نے کہیں جانا تھا، میرا ان سے تعلق رہتا تھا، ملاقات ہوتی تھی، اگرچہ میں اور دنیا میں تھی وہ اور دنیا میں تھی۔ کہنے لگا ایک مرتبہ اس نے مجھے بڑا خوبصورت عبایا جو تھا وہ تحفتاً دیا، اور مجھے اس نے، میں نے کہا مجھے تو پہننے نہیں آتا، کیسے پہنتے؟ کہنے لگا وہاں تو ظاہر ہے جسم ننگے ہوتے، سارا امریکن اداکارہ تھی۔ کہنے لگا وہ جو میری ہم کلاس تھی اس نے مجھے عبایا پہنایا تو مجھے کہنے لگے باہر مارکیٹ ذرا چکر لگا کر آئے۔ کہنے لگے میں ان کے ساتھ جب گھوم پھر کر آئی نا تو مجھے عجیب احساس ہوا، مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا جسم قیمتی ہے، میرا جسم کیا ہے؟ قیمتی ہے، ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے ایک طرح کا وقار محسوس ہوا، اور جو پہلے نظروں کی گندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا اب وہ مجھے کرنا، مجھے ایک خود اعتمادی کا احساس ہوا، اپنے وجود کے قیمتی ہونے کا احساس ہوا۔ کہنے لگا بس یہاں سے اللہ نے میرے دماغ کی گردش شروع کی، اور کرتے 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 پھر اللہ نے ایمان کی دولت دی، میں نے پھر اپنی فلمی دنیا چھوڑی۔ اس لیے یورپ میں جتنی عورتیں مسلمان ہوتی ہیں
وہ جب عبایا پہنتی ہے، وہ جب برقع پہنتی ہے، تو تقریباً ہر خاتون یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ لباس پہن کے ایک خود اعتمادی، ایک پروقار، ایک احساس برتری، اپنا قیمتی ہونا، اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے۔ جو برقع ہے یہ عورت کے لیے وقار ہے، لیکن اس کا اندازہ اسی عورت کو ہوتا ہے جو برقع پہنے، جو بھائی کیا کرے؟ برقع پہنے۔ بہرحال فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اس آیت سے کل دوبارہ چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔